بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید ایاز خان اپنے نیا کالم بھائی ننا کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو ہم بچے دوڑ کر دروازہ کھولنے پہنچے۔ سامنے ایک بہت ہی بوڑھی خاتون کھڑی تھی، سفید بال اور بڑھاپے کی جھریوں سے بھرا چہرہ۔ پہلی مرتبہ دیکھ کر پوچھنا پڑا کہ اماں جی کس سے ملنا ہے؟ تو وہ مسکرائی، کہنے لگی بھائی ننے سے ملنا ہے۔ کیا ان کا گھر یہی ہے؟ تو میری چھوٹی بہنوں نے کہہ دیا، نہیں اماں جی، یہ تو لیفٹیننٹ محمد ایاز خان کا گھر ہے۔ اتنے میں ابا جی بھی دروازے پر آ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ بوڑھی خاتون بھائی ننا کہہ کر ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ وہ بڑی مشکل برسوں بعد انڈولا یار سے ملنے کے لیے اپنے ماموں بھائی ننا کے گھر پہنچی تھی، مگر بچوں کو بھلا کیا پتا کہ ان کے باپ کو بچپن میں محبت میں بھائی ننا کہہ کر ہی پکارا جاتا ہے۔ کئی دہائیوں کے بعد ملنے والی یہ خاتون اسی محبت بڑے نام سے پکار رہی تھی جو ہمارے ابا جی کے والدین نے بچپن میں رکھا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میرے دادا جان اور دادی جان، یہاں تک کہ بڑے بھائی بھی ابا جی کو ہمیشہ ننا کہہ کر پکارتے تھے۔ ابا جی اپنے اس نام پر ہمیشہ فخر کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ میں 8 ماہ کا پیدا ہوا تھا اور بہت کمزور اور چھوٹا سا تھا، تو ہماری ایک تائی معصومن نے ننا کہہ کر پکارا، تو سب خاندان بھر میں پیار سے مجھے ننا ہی پکارا جاتا تھا۔ دراصل وہ بزرگ ننا کہہ کر بے ساختگی سے اپنی اپنائیت اور دیرینہ محبت کا اظہار کرتے تھے۔ میری ایک اور عزیزہ پوتے پوتیوں اور نواسوں والی ہو چکی ہے، مگر میں اسے ہمیشہ بیبی کہہ کر بلاتا ہوں، اور حقیقت یہ بھی ہے کہ مجھے آج بھی اس کا اصل نام یاد نہیں ہے۔ البتہ وہ بیبی کی بجائے باجی بیبی کہلاتی ہے۔ میرے ایک پھپھیزاد بھائی ڈاکٹر منور بھی ماشاءاللہ بوڑھے ہو چکے ہیں، مگر جب کبھی میں انہیں منا کہہ کر پکارتا ہوں تو میرے بچے ہنس کر حیرت سے مجھے دیکھتے ہیں۔ اپنے بہنوئی سرفراز خان کو آج بھی پپو بھائی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ہمارے ابا جی کہا کرتے تھے کہ مجھے آج بھی اچھا لگتا ہے جب کوئی مجھے ننا کہہ کر پکارتا ہے، اور اگر کوئی اپنے بچپن کے ان محبت بڑے نام لینے پر برا منائے تو سمجھ لیں کہ تکبر کے جراثیم داخل ہو چکے ہیں۔ البتہ وہ کہتے تھے کہ مجھے کسی کے اصل نام کو بگاڑ کر لینا یا پکارنا ہرگز درست نہیں ہوتا، مگر گزشتہ دنوں مجھے کوٹدو جانے کا اتفاق ہوا تو اپنے بچپن کے دوست اور مشہور لوک صوفی گلوکار پٹھانے خان مرحوم کے فرزند اقبال پٹھانے خان سے ملاقات ہوئی۔ جب میں نے اسے بالی کہہ کر مخاطب کیا تو اس نے محبت سے گلے لگا لیا کہ یار اب مزہ آیا ہے۔ بعض اوقات انسان کا اصل نام پیچھے رہ جاتا ہے اور ایسے نام اس کی شخصیت کا تعارف بن جاتے ہیں۔ بہادرانہ طبیعت، دلیر مزاجی کی باعث ہمارے ایک تایا جان پودی کے نام سے مشہور تھے۔ ہم انہیں تایا پودی کہتے تھے، مگر اصل نام خان محمد خان تھا، اور یہ حقیقت بہت لوگ جانتے تھے کہ ہمیں پاکستان کے دوران ان کی بہادرانہ خدمات آج بھی ہماری تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ ہمارے تایا جی کو پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے بابو جی کہا جاتا تھا۔ اب گھروں میں ننا، منی، بیبی اور پپو جیسے نام واقع کہیں گم ہو گئے ہیں۔ یہ صرف نام نہیں تھے، یہ گھریلو محبت، سادگی، اپنائیت اور بے تکلف کے استعارے تھے۔ ان ناموں میں اماں کی لوری، دادی کی شفقت، محلے کی آوازیں اور صحن کی رونق شامل ہوتی تھی۔ اب بچوں کے نام رکھنے سے پہلے گوگل سرچ، منفرد سپیلنگز، جدید تلفظ اور سوشل میڈیا کی کلاس دیکھی جاتی ہے۔ پہلے نام دل سے نکلتے تھے، اب اکثر ٹرینڈ سے نکلتے ہیں۔ کبھی اماں جی صحن سے آواز دیتی تھی، او پپو ذرا دودھ لیتے آنا، اور پورا گھر اپنائیت سے بھر جاتا تھا۔ آج کے نام خوبصورت ضرور ہیں، مگر ان میں وہ مٹی کی خوشبو، وہ دیسی مٹھاس اور وہ بے ساختگی کم محسوس ہوتی ہے۔ اب شاہزور، ایزل، ایان، ایزلین، اینی، نونی، شانی تو ہیں، مگر ننا جیسی شرارت اور منی جیسی معصومیت کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ اصل میں یہ صرف ناموں کی تبدیلی نہیں، معاشرتی مزاج کی تبدیلی ہے۔ مشترکہ خاندان بکھرے، صحن سمٹے، رشتوں میں رسمیت بڑھی، تو پیار کے وہ چھوٹے چھوٹے نام بھی آہستہ آہستہ گھروں سے رخصت ہو گئے،
اور شاید اس لیے آج بھی جب کسی بوڑھی ماں کی زبان سے اپنے 60 سالہ بیٹے کے لیے میرا پپو نکلتا ہے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ محبت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ کھیل کے میدان میں الگ ہی نام ہوا کرتے تھے، جیسے ٹائیگر، طوفان، کھبا یا کباڑی، تیز گام۔ جوان کھلاڑیوں کی خصوصیات کے مد نظر رکھے اور لیے جاتے تھے۔ ہمارے فٹ بال کے دوستوں کو ان کی تیز شوٹ یا اچھا کھلاڑی ہونے کی وجہ سے گنر یا گولی یا بجلی کہا جاتا تھا۔ اس طرح ہر فیلڈر شعبے میں اس فیلڈر شعبے کی نسبت سے نام رکھے اور پکارے جاتے تھے، مگر انداز اور وجہ محبت کا اظہار ہی ہوتا تھا۔ کمال یہ تھا کہ یہ نام عمر کے ساتھ نہیں بدلتے تھے، ان کے ساتھ محبت جڑی ہوتی تھی۔ کوئی منا بچپن میں منا ہوتا تو جوانی میں بھی منا رہتا تھا، اور بڑھاپے میں بھی پورا محلہ اسے منا چاچا یا منا صاحب کہہ کر پکارتا تھا۔ منی، کاکا، کاکی، بندو، کلو، ببلو، گڈو، پپی، گڈی، چنو، جانی، جانو، بگو، چاند اور بابو وغیرہ یہ صرف پکارنے کے نام نہیں تھے، یہ پیار بھرے رشتوں کے خاص مٹھاس ہوا کرتی تھی۔ کبھی ماں باپ کے زبان سے ان ناموں سے پکارنے کی لذت کو محسوس کرے تو بڑا اچھا لگے گا۔ ان ناموں میں نہ تکلف تھا، نہ بناوٹ، نہ سٹیٹس کا غرور تھا۔ یہ اس دور کی نشانی تھے جب انسان اپنی اصل سے جڑا ہوا تھا اور محبت اظہار کی محتاج نہیں ہوتی تھی۔ مائیں جب سفید بالوں والے بیٹے کو میرا کاکا یا ننا اور پپو کہہ کر بلاتی تھی تو اس ایک چھوٹے سے لفظ میں دعائیں، ممتا، بچپن کی یادیں اور عمر بھر کی شفقت سے مٹاتی تھی۔ اور دلچسپ بات یہ تھی کہ ایسے ناموں پر لوگ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ فخر محسوس کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نام کسی ڈگری یا عہدے نے نہیں بلکہ محبت نے دی ہے۔ آج کے دور میں انسان کے نام تو بڑے جدید ہو گئے ہیں، مگر رشتوں کی آوازیں چھوٹی پڑ گئی ہیں۔ پہلے گھروں میں پپو یا بیبی کی آواز آتی تھی تو پورا گھر زندہ محسوس ہوتا تھا۔ آج گھروں میں خاموشی، موبائل کی رنگ ٹونز اور رسمی سی گفتگو رہ گئی ہے۔ اصل میں یہ نام سادگی، خلوص اور اپنائیت کی وہ خوشبو تھے جو اب آہستہ آہستہ یادوں کے صندوق میں بند ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے نام تو بڑے بڑے ہو چکے ہیں، مگر ناموں میں بچپن کی مٹھاس اور خوشبو نظر نہیں آتی۔ یعنی نک نیم صرف ایک نام نہیں، رشتے کی نوعیت، قربت کی شدت اور یادوں کی خوشبو ہوتا تھا۔